اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والعہد کالنذر فی جمیع هذه الشروط والاحکام وصورته عہدت اللہ او علی عہد اللہ ان افعل کذا او اترکہ. توجہ فرمائیے. بحث ہماری کتاب النذر و توابعہ کے بارے میں چل رہی تھی. نذر کے بارے میں جو احکام تھے وہ الحمدللہ تمام ہو گئے. آج ہم توابع نذر کو شروع کر رہے ہیں. توابع نذر دو تھے، عہد اور یمین. آج سے بحث توابع نذر کے بارے میں ہے جو کہ عہد اور یمین ہے. نذر کے احکام تمام ہو چکے. آج سے بحث ہماری توابع نذر جو عہد اور یمین ہے اس کے بارے میں ہونا چاہ رہی ہے. توجہ کرو. والعہد کالنذر، ایک ہی مختصر جملہ کا. عہد نذر کی طرح ہے. تمام شروط میں، احکام میں جو شرائط نذر کی تھیں، جو احکام نذر کے تھے من نوعان ون ٹو آل، وہ جناب عہد کے ہیں. وہ عہد کے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس کی جناب علی نذر کی کیا شرائط تھی. ناظر کی کمال شرط تھا، اختیار شرط تھا، قصد، اسلام، حریت، وہ ساری جو یمین اور قسم کھا عہد کر رہا ہے نا. والعہد کالنذر، جو ناظر کی شرائط تھی. توجہ فرمائی. نظر کرنے والا کامل ہو، اختیار رکھتا ہو، قصد رکھتا ہو، مسلمان ہو، حر ہو، وہ ساری عہد کرنے والی کی بھی شرائط ہیں. جو احکام اس نظر کے تھے سارے احکام عہد کے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایک آپ پیچھے سے تھوڑا دوبارہ رجوع کر کے کہ نظر کے مثلا کیا کیا احکام تھے، نظر کی کیا کیا شروط تھی. پیچھے ایک صفحہ ہی تو سارا ہے، 1.5 پہ صفحہ. پیچھے سے دوبارہ نظر کرتے آؤ اور عہد کے اوپر فٹ کرتے آؤ. جو کچھ نظر کے شروط اور احکام ہے وہ سارے عہد کے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بطور مثال نظر کی کتنی قسمیں تھیں؟ ایک نظر مشروط تھی اور ایک نظر تبرعی تھی. اسی طرح عہد کی بھی 2 ہو جائیں گی. عہد تبرعی جو بغیر شرط کے ہوگا اور عہد مشروط جو ایک شرط کے اوپر ہوگا. وہی سارے اس کے احکام ہیں. اور پھر وہ اختلاف بھی آ جائے گا کہ عہد کے لیے لفظ کی ضرورت ہے یا دل میں اور نیت میں ہی یاد کر لینا کافی ہے. جس طرح نظر میں اختلاف تھا عہد میں بھی وہ سارا اختلاف ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. اس پہلے پہ توجہ کر لو اور پھر آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ. والعہد کالنذر، عہد نذر کی طرح ہے. فی جمیع هذه الشروط والاحکام، تمام شروط اور احکام میں. ٹھیک. وصورتہ، صورت عہد، صیغہ عہد بتا رہے ہیں. صورتہ، صورت عہد، صیغہ عہد یہ ہے. عہدت اللہ او علی عہد اللہ ان افعل کذا، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں یا میرے اوپر ہے اللہ کا عہد کیا، ان افعل کذا کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا. او اترکہ، یا میں اس کام کو چھوڑ دوں گا. یہاں بلا آپ بتائیں یہ عہد تبرعی کی مثال ہے یا مشروط کی؟ تبرعی کی ہے. کوئی اس میں شرط وغیرہ نہیں. عہدت اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں. او علی عہد اللہ، یا میرے اوپر ہے اللہ کا عہد کیا، ان افعل کذا کہ میں یہ کام کروں گا. او اترکہ، یہ کام چھوڑ دوں گا. اس میں کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے. یہاں تک جو مثال دی ہے صیغہ کی
یہ عہد تبرعی والے عہد کی مثال دی ہے، عہد تبرعی کی ہے. اور سے آگے انفال تو قضا، یہ عہد مشروط کو سمجھا رہے ہیں. دیکھو بہت ہی شارٹ کٹ، لیکن سارا مطلب اس میں آ رہا ہے، قسموں کی طرح بھی اشارہ ہو رہا ہے. ابھی پہلے عہد تبرعی والی مثالیں دے دی، ابھی عہد مشروط کی. او ان فعلت کذا او ترکتہ او رزقت کذا فعلی کذا. ان فعلت کذا، اگر میں یہ کام کروں گا، او ترکتہ یا میں اس کام کو چھوڑوں گا، اور رزقت ولدن یا مجھے رزقت کذا یا مجھے اس طرح کی کوئی چیز، مثلا بیٹا کوئی، رزقت مجھے رزق دیا گیا، کذا اس طرح کا فرض کریں بیٹا، فعلی کذا تو میرے اوپر ہے قضا، یعنی 2 رکعت نماز ہے، ٹھیک ہے، یا میں حج کروں گا یا میں زیارت پہ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. علی الوجہ المفصل فی الاقسام، وہ وجہ جو مفصل ہے اقسام میں وہ ہے. والخلاف فی انعقادہ بالضمیر ومجردا عن الشروط مثلو. والخلاف مثلو، والخلاف مبتدا مثلو خبر. والخلاف فی انعقاد، اختلاف جو انعقاد عہد میں ہے، بالضمیر یعنی دل میں ہو سکتا ہے، ومجردا عن الشروط اور شرط سے بھی وہ خالی ہو، مثلو مثل نظر ہے. والخلاف فی انعقاد بالضمیر ومجردا عن الشروط مثلو، اختلاف انعقاد عہد کے بارے میں دل کے ذریعے، وہ مجردا عن شروط اور وہ شروط سے بھی خالی ہو، مثل نظر ہے، جیسے نظر میں تھا اختلاف نظر تبرعی کے بارے میں، وہی اختلاف یہاں بھی آئے گا. ٹھیک. اچھا جی، تواب نظر کتنے تھے؟ 2. عہد تھا، والعہد کالنذر، یہ تمام ہو گیا. ایک اور ہے جناب تواب نظر میں سے ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ یمین. یمین، توجہ رہو، یمین جو حلف ہے باللہ، جو قسم اٹھانا ہے اللہ کے ساتھ، تو اس کی 2 قسمیں، ایک ہے قسم بذات خدا، ایک ہے قسم بے اسم خدا. یمین کس کی بندہ کھا سکتا ہے؟ قسم کس کی کھاتا ہے؟ قسم کہا ہے ادھر انہوں نے 2 چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں، قسم بے ذات خدا کی کھا سکتے ہیں اور قسم بے اسم خدا کی کھا سکتے ہیں. یمین کے بارے میں توجہ فرمائی. یمین جو قسم اٹھانا ہے، قسم بندہ کس کی کھا سکتا ہے؟ یا ذات خدا کی یا اسم خدا کی. میں نے خلاصہ کر دیا آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے. پس قسم جو ہے مخلوقات شریفہ، نبی، ائمہ، کعبہ، قرآن، ان کی قسم نہیں ہو سکتی ہے. ویسے تو کوئی کہہ دے قسم کھاتا ہوں کعبہ کی، قسم ہے مجھے قرآن کی، قسم ہے حضرت عباس علمدار کی، ٹھیک ہے. تو لیکن شرعی قسم جس کو توڑنے کے اوپر کفارہ آ جاتا ہے نا، وہ نہیں ہوتی. وہ قسم جو شرعی قسم ہے اور جس کے توڑنے پہ کفارہ ہے، وہ ذات خدا پہ قسم ہونی چاہیے یا اسم خدا پہ قسم ہونی چاہیے. مخلوقات شریفہ، نبی، ائمہ، کعبہ، قرآن، اس کی قسم نہیں ہوتی ہے، قسم نہیں ہوتی، قسم شرعی. ٹھیک، توجہ کر لیں. والیمین وہی الحلف باللہ بذاتہ تعالی من غیر اعتبار اسم من اسمائہ. یمین مؤنث سے سمائی، وہی یہ یمین کیا ہے؟ الحلف باللہ، حلف باللہ ہے، قسم اٹھانا ہے اللہ کی. اے بذاتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھانا ہے. من غیر اعتبار اسم کے اعتبار کے بغیر، من اسمائہ، اللہ کے اسماء میں سے اسم کے اعتبار کے بغیر. کا قول ہی، جیسا کہ یہ قول ہے، وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرِئَ النَّسْمَ. یہ
لأن المقسم به فيها مدلول المعبود بالحق، اس لیے کہ مقسم بہی جو الفاظ میں ہے وہ مدلول معبود حق ہے. الہ من فی السماء والارض، جو الہ ہے آسمان کا بھی اور زمین کا بھی، من غیر ان یجعل اسما للہ تعالی، بغیر اس کے کہ قرار دیں اسم اللہ تعالی کے لیے. تو یہ قسم ہو گئی ذات خدا کی، اور او الحلف بے اسم، یا قسم اٹھائیں بے اسم ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کے نام کی، المختص بھی جو اللہ سے مخصوص ہے، کا قولی واللہ تاللہ باللہ ایمون اللہ بفتح الحمزہ و کسرہا، ٹھیک ہے، فتح حمزہ کے ساتھ اور کسر حمزہ کے، آئی مون ای مون، ٹھیک، بفتح الحمزہ و کسرہا ما ضم نون و فتح، نون کو ضمہ کے ساتھ یا نون کو فتح کے ساتھ، ٹھیک. وَقَضَى مَقْتُطِعَ مِنْهَا لِلْقَسَمِ، اور اسی طرح ما اقتطع منہا، اس ایمن سے جو چیز قطع کی گئی ہے، اقتطع، اسی طرح وہ چیز جو اس ایمن سے قط کی گئی ہے قسم کے لیے. اور وہ کتنی چیزیں ہیں جو اس ایمن سے قط کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس ایمن سے، یا یہ کہیں اوخذا وقضا مقتطع منہا، اور اسی طرح جو اس ایمن سے لی گئی ہیں قسم کے لیے، وہ ہوا 17 صیغتان، اور وہ 17 صیغے ہیں. 17 یہ اور 4 وہ پچھلے بنتے ہیں، 17 اور 4 21 بن گئے. او اقسم باللہ او بالقدیم، یا کیا کہے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، قدیم کی قسم کھاتا ہوں، بالمعنی المتعارف اصطلاحاً، قدیم جو معنی متعارف ہے اصطلاح میں، یہ متعارف کی قید لگا کر قدیم اضافی کو خارج کر دیا ہے عزیزو. معنی متعارف قدیم اضافی، جیسے ہماری نسبت ہمارے آباء و اجداد وہ کیا ہیں، قدیم ہیں، وہ پہلے تھے ہمارے آباء و اجداد، ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن وہ قدیم اضافی ہے، ٹھیک ہے، متعارف کی قید لگا کر اس کو خارج کیا ہے. او اقسم باللہ او بالقدیم، قدیم بھی کون سا، بالمعنی المتعارف اصطلاحاً، وہو الذی، اور وہ کون ہے، لا اول لوجودہ، جس کے وجود سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ قدیم ہے. اول ازلی او الذی لا اول لوجودہ، ازلی، ٹھیک ہے، یا الذی وہ لا اول لوجودہ، جس کے وجود سے پہلے کوئی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہو، یہاں تک قسم جو کھانی ہے کتنی چیزوں کی ہو گئی، قسم بے ذات خدا اور قسم بے اسم خدا، ٹھیک. وما ذکرہ ہونا طبعا للعلامت، وما ذکرہ ہونا، اور مصنف نے جو یہاں ذکر کیا ہے، کیا، قسم بذات قسم باسم خدا والی بات، ما ذکرہ ہونا، جو مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے، یہ کیا ہے، طبعا للعلامت والمحقق، علامہ اور محقق کی تب اور پیروی کرتے ہوئے یہ کہا ہے. کون سی بات، کہ قسم بے ذات خدا ہو سکتی ہے اور قسم بے اسم خدا ہو سکتی ہے. وما ذکرہ ہونا یہاں طبعا للعلامہ والمحقق، ٹھیک. وقد استضعفہ فی الدروس، استضعفہ فی الدروس، مصنف نے دروس میں اس کو کیا قرار دیا ہے جان، ضعیف قرار دیا ہے. یہی بات جو ابھی کی ہے، قد استضعفہ فی الدروس، مصنف نے ضعیف کیا ہے دروس میں، بأن مرجع القسم الاول الى الاسماء تدل على صفات الافعال. مرجع قسم اول، قسم اول جو قسم تھی بالذات مقلب القلوب والی،
قد استضعفوا فی الدروس، مصنف نے ضعیف کیا ہے دروس میں کیا بات، بے انا مرجع القسم الاول، پہلی قسم کا مرجع جو قسم مقلب القلوب قسم بالذات ہے وہ کہاں پلٹتی ہے، الا اسماء تدل علی صفات الافعال، اسماء کی طرف جو دلالت کرتے ہیں صفات افعال کی طرف، صفات افعال کالخالق والرازق ان کی طرف پلٹتی ہے وہ، التی ہے یا ابعد من الاسماء الدالہ علی صفات ذات، وہ صفات افعال خالق رازق جو ہیں وہ دور ہیں ان اسماء سے جو دلالت کرتی ہیں صفات ذات پر، رحمان الرحیم جو ہیں، التی ہے یا دون اسم ذات، التی ہے یا یہ صفات ذات دون اسم ذات، یعنی یہ نزدیک ہے اسم ذات کے، صفات ذات نزدیک ہے اسم ذات کے، وہو اللہ جل اسمو، وہ کیا ہے اللہ جل اسمو، بل ہوا بلکہ وہ اللہ اسم الجامع ایک اسم جامع ہے، وجعل الحلف باللہ ہوا قولہ، وجعل الحلف باللہ اور اللہ کو حلف کے طور پہ قرار دے، ہوا قولہ واللہ باللہ تلا بالجر پڑھیں، وَأَيْمُنِ اللَّهِ وَمَقْتُذِبَا مِنْهَا، اور وہ جو ایمن اللہ سے اخذ کیا گیا ہے وہ جو تقریباً 17 ایک لفظ تھے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہاں کیا مطلب بلا سمجھ میں آ رہا ہے، قد استضعفہ میں مصنف نے دروس میں وہ جو پہلی قسم تھی مقلب القلوب والابصار الذی نفسی بیدی والذی فلق الحبہ، کہا وہ پہلی قسم تو صفات افعال کی طرف جا رہی ہے جیسے خالق و رازق ہے، اور وہ دور ہے ان اسماء سے جو دلالت کرتی ہیں صفات ذات پر، صفات ذات قریب ہے اسم ذات کے، صفات ذات قریب ہیں اسم ذات کے، اسم ذات جو اللہ ہے تو لہذا ان کو قسم اللہ کی کھانی چاہیے جو جامع ہے تمام صفات، واللہ باللہ تاللہ کہہ کے یہ انہوں نے یہ کہا ہے جناب علی دروس میں۔ شہید ثانی اس دروس میں جو بات انہوں نے کی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اشکال کر رہے ہیں، فی ہے یعنی یہ قد استضعفہ فی الدروس، مصنف نے جو دروس میں ضعیف کیا ہے اسی ضعف پر جو ضعیف کیا اسی میں اشکال ہے، وفی ہے اسی قد استضعفہ کے اوپر اشکال ہے، ان هذه السمات المذکورہ فی القسم الاول لا تتعلق بالاسماء المختصہ ولا المشترکہ، یہ علامت جو مذکور ہوئی نا قسم اول میں مقلب القلوب والذی نفسی بیدی، یہ لا تتعلق بالاسماء المختصہ، ان کا تعلق اسماء مختصہ سے بھی نہیں ہے، ولا المشترکہ اور مشترکہ سے بھی نہیں ہے، لأن لیست موضوعۃ للعلمیت، اس لیے کہ یہ اسماء وزن نہیں ہوئے علم کے لیے، اصلا یہ علم کے لیے وزن نہیں ہوئے، وَإِنَّمَا هِيَ دَالَّةٌ عَلَى ذَاتِهِ بِوَاسِطَةِ الْأَوْصَافِ الْخَاصَّةِ، انما ہے یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں ذات پر بواسطة الأوصاف الخاصة، اوصاف خاصہ جو خدا کے ساتھ ہے بھی، بخلاف غیرها من الاسماء، بخلاف ان کے غیر ان کے علاوہ جو اسماء ہیں، ان کے علاوہ جو اسماء ہیں وہ فإنها موضوعة للاسمیت، انہا وہ اسماء وضع ہوئے اسم کے لیے ابتداءً، فکان ما ذکرہ اولا مما تعقب به، توجہ، بس شہید ثانی فرما رہے ہیں فکان ما ذکرہ اولا، پس مصنف نے جو ذکر کیا ہے اولا بہتر ہے، کس سے، مما تعقب به، اس چیز سے جو اس کے پیچھے لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا، یعنی مصنف کی پہلی بات ٹھیک ہے کہ اول یمین ہوئے یہ حلف باللہ بذاتہ مقلب القلوب والابصار والذی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو بعد میں اشکال کیا اس سے یہ پہلی والی بات ٹھیک ہے، فکان ما ذکرہ اولا مما تعقب، فکان پس مصنف نے جو ذکر کیا ہے اولا ہے، بہتر ہے، مما اس سے تعقب بہی
جو اس کی تاکید کی ہے اور جو بات اس کے پیچھے کی ہے اس سے وہ پہلے والی بات ذکر کی ہے وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے. فَكَانَ مَا ذَكَرَهُ اولا، وہ جو مصنف نے ذکر کی ہے وہ اولا اور بہتر ہے مما اس سے تعقب بہی جو اس کے دنبال میں لایا ہے. نعم لو قیلا بأن الجمیع حلف باللہ من غیر اعتبار اسم، اگر کہا جائے کہ تمام حلف باللہ ہے من غیر اعتبار اسم کا اعتبار نہیں ہے، جمعاً بین ما ذکرناہ وحققہ من ان اللہ جل اسمہ، جمع کرنے کے لیے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ مراد ذات ہے، وحققہ اور جو مصنف نے تحقیق کی ہے اس کو جمع کرنے کے لیے من ان اللہ جل اسمہ، اللہ جل جو اسم ہے هو الاسم الجامع، وہ اسم جامع ہے. ومن ثم رجعت الاسماء الیہ ولم یرجع الیہ شیء منها، اسی بنا پر راجت الاسماء، اسماء الیہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ولم یرجع الیہ شیء منها اور اللہ ان اسماء کی طرف نہیں پلٹتا، اسماء اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ولم یرجع الیہ شیء منها اور اللہ ان اسماء میں سے کسی چیز کی طرف نہیں پلٹتا. فکان کذات، تو گویا ذات کی طرح ہیں. کان حسنن، یہ جواب ہے لوکیلا. نعم لوکیلا کا جواب کیا ہے اگر یہ اس طرح کہیں کان حسنن ویراد باسمائه ما ينصرف اطلاقه الیہ من الالفاظ الموضوعة للاسمیہ، ویراد باسمائه اسماء خدا ما ينصرف اطلاقه الیہ، ٹھیک ہے، جو منصرف ہوتے ہیں ان کا اطلاق الیہ من الالفاظ الموضوعة للاسمیہ، جو وضع ہوئی اسمیت کے لیے. وَإِنْ أَمْكَنَ فِيهَا الْمُشَارِكَةُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا، اگرچہ ممکن ہے اس میں مشارکت حقیقتاً یا مجازاً، کالقدیم والازلی والرحمن والرب والخالق والباری والرازق، ٹھیک ہے. وَيُرَادُ بِأَسْمَائِهِ، ارادہ کیا جائے بِأَسْمَاءِ خدا کا، ما ينصرف اطلاق و الیہ، جن کا اطلاق منصرف ہوتا ہے، الیہ من الالفاظ، الفاظ جو وضع ہوئے اسمیت کے لیے ان کی طرف. وَإِنْ أَمْكَنَ فِيهَا الْمُشَارِكَةُ، اگرچہ اس میں مشارکت کا جو ہے ممکن ہے حقیقتاً یا مجازاً، القدیم والازلی والرحمن والرب والخالق والباری والرازق. ولا يناقض الموجود بالموجود والقادر والعالم والحي والسميع والبصير وغيرها من الاسماء المشتركة بينه وبين غيره. ولا يناقض، یہ قسم منعقد نہیں ہوتی یمین بالموجود، موجود اور قادر اور عالم اور حی سمیع بصیر وغیرہ اور ان کے علاوہ جو اسماء مشترکہ ہیں بینہ و بین غیر اللہ اور غیر اللہ کے درمیان، من غیر ان تغلب علیہ، بغیر اس کے کہ تغلب علیہ اس پر اللہ کا نام غالب آ جائے اس کے علاوہ. وَإِنْ نَوَابِهَا الحلف، اگرچہ اس الفاظ مشترکہ سے حلف کا بھی نیت کر لے پھر بھی لا ینعقد، کیوں؟ لسقوط حرمتها بالمشارکت، کیونکہ ان کی حرمت ساقط ہے بالمشارکت، مشارکت کی بنا پر. ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم ولا باسماء المخلوقات الشریفہ، اور یہ قسم اسماء مخلوقات شریفہ کے نام سے بھی منعقد نہیں ہوتی. کالنبی والائمۃ والکعبۃ والقرآن، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان حالفا فلیحلف باللہ یذر، جو آدمی حلف اٹھائے قسم کھائے فلیحلف باللہ، تو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے، اور یذر یا چھوڑ دے، مطلب تمام ہو گیا جی. نظر اور توابع نظر، آج بحث توابع میں تھی، توابع عہد کے بارے میں بتا دیا، یمین کے بارے میں بتا دیا. یمین بندہ جو قسم کھا سکتا ہے وہ ذات خدا کی ہوتی ہے یا اسم خدا کی ہوتی ہے، اور قادر اور عالم و حی و سمیع و بصیر و موجود کی قسم
نہیں کھائی جاتی کیونکہ یہ مشترکہ انعام ہے اللہ اور غیر اللہ کے درمیان. اسی طرح قسم مخلوقات شریفہ نبی کعبہ قرآن کی بھی نہیں کھا سکتے ہیں. یہ بات یہاں تک پہنچی. اب جناب توجہ کرو, اگر کوئی قسم کھانے کے بعد کیا کہہ دے, اس کے پیچھے انشاءاللہ اگر کہہ دے گا, یمین کے بعد انشاءاللہ کہنے سے کیا ہو جاتی ہے جان؟ یہ باطل ہو جاتی ہے. یہ نظر کی بات ہے. کیا اتباع مشیت اللہ یمین کی بات چل رہی بھائی جان. قسم جو ہے, قسم کھانے کے بعد اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو یہ قسم اس کی باطل ہو جاتی ہے. قسم کھانے کے بعد فوراً انشاءاللہ کہہ دے تو یمین منعقد نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کی شرط ہے کہ یہ جو انشاءاللہ کہہ رہا ہے یہ متصل ہو, قسم کے ساتھ عادتاً متصل ہو. نمبر 1. نمبر 2, یہ انشاءاللہ جو مشیت تے اللہ کی کر رہا ہے یہ اس کا نطق بھی کرے. ایک یہ ملی ہوئی ہو یمین سے, دوسرا نطق کرے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اس کا قصد بھی کرے. تین چیزیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی یمین کے بعد انشاءاللہ کہہ دے تو یمین باطل ہو جاتی ہے, لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ متصل ہو یمین کے, دوسری یہ ہے کہ نطق کرے اس انشاءاللہ کا, تیسری یہ ہے کہ قصد کرتا رکھتا ہو, نطق کے وقت اس کا قصد بھی کرے. تو ان صورتوں میں یمین باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک مطلب اور ہے کہ اگر کوئی تعلیق کرتا ہے مشیت غیر پر, اگر کوئی قسم کو معلق کرے مشیت غیر پر, اللہ کے علاوہ اگر وہ اس قسم کو معلق کرے مشیت غیر پر, تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ منعقد ہو جاتی ہے. تعلیق علی مشیت الغیر ٹھیک ہے, فقط اگر مشیت اللہ لگا دیتا ہے, اللہ کی مشیت انشاءاللہ قسم کے بعد, وہ باطل ہے, اور اس کی شرائط بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں. توجہ. وَاتِّبَاعُ مَشِیَّتِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْيَمِینِ, مشیت اللہ کی مشیت کو اتباع یعنی پیچھے لانا, اللہ کی مشیت کو دنبال میں لانا, پیروی میں لانا, یمین کے لیے اتباع مشیت اللہ, اللہ کی مشیت کا لانا پیچھے یمین کے, یمنع الانعقاد, یہ انعقاد یمین کو منع کرتا ہے, یمین منعقد نہیں ہوتی. وَإِنْ عُلِمَتْ مَشِيَّتُهُ لِمُتَعَلِّقِهِ, اگرچہ علم ہو اللہ کی مشیت کا متعلق یمین سے کہ نہیں اللہ بھی یہی چاہتا ہے, اگرچہ علم بھی ہو, کل واجب والمندوب علی شریعت سے واجب اور مندوب ہے, مستحب ہے بنا برقول اشہر, پھر بھی انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے. اگرچہ پتہ بھی ہو کہ اللہ یہ واجب چاہتا ہے, اللہ یہ مستحب چاہتا ہے, پھر بھی اگر انشاءاللہ کہہ دیا کام خراب ہو جائے گا. البتہ شرط ہے یہ مشیت اللہ کو قسم کے پیچھے لانا اور اس سے قسم جو باطل ہو رہی ہے اس کی شرط ہے مع اتصالہا بہی عادتاً, جب یہ مشیت اتصالہا مشیت متصل ہو بہی اس اتباع کے ساتھ عادتاً متصل ہو, دو ونطق ہی بہا اور مشیت کا نطق بھی کرے, ونطق ہی بہا یعنی مشیت کا وہ نطق بھی کرے, ونطق ہی اور وہ شخص نطق بھی کرے بہا اس
मशीयत का। ठीक है, तीसरी शर्त फिर आ रही है, दरमियान में एक बात है, वला यकदौ तनफ्फुस वस्सुआल, नफ्स कशीदैन सांस लेना जरर नहीं देता, और वस्सुआल और सुर्फ थोड़ी खांसी आ गई, ये दरमियान में आ जाए कसम और इंशाअल्लाह कहने के, तो ये जरर नहीं है इसका। वला यकदौ तनफ्फुस सांस लेना, वस्सुआल और थोड़ा खांसी करना, ये जरर नहीं देता। वकस्दही इलैहा इंदन नुत्क बिहा, ये तीसरी बात है, मा इत्तिसालिहा बियादत अनेक, व नुत्क ही बिहा दो, और तीसरी व मा कसदही इलैहा इंदन नुत्क, कसदही मुकल्लफ कसद भी करे, इलैहा इलैहा इंदन नुत्क, इलैहा उस मशीयत का जो इंशाअल्लाह है उसका कसद भी करे, इंदन नुत्क बिहा, जब नुत करे बिहा उस मशीयत इंशाअल्लाह का, तो उसका कसद भी करे। व इन तफत इंदल यमीन, अगरचे मशीयत ना हो, मुंतफी हो इंदल यमीन, यमीन जब कसम खाई इंदल यमीन तो मशीयत मुंतफी थी, मशीयत नहीं थी, मशीयत का इरादा नहीं था, लेकिन जब ये इंशाअल्लाह कह दे और कहे भी इरादे से, तो ये बातिल हो जाती है। दूनल अक्स यानी इंदन नुत्क, बिना इख्तियार इंशाअल्लाह कह दे, पहले यमीन के वक्त, यमीन के वक्त जो है इंशाअल्लाह का, ठीक है, कसद भी था, लेकिन इंदन नुत्क बगैर इख्तियार के कह दिया, इंदन नुत्क इंशाअल्लाह कोई इरादा नहीं था, बगैर इख्तियार के कहा, वहां कसम बातिल नहीं है। दूनल अक्स यानी इंदन नुत्क बगैर इख्तियार के कहे, कसद न करे, कसम ठीक है, बातिल नहीं है। वला फर्क बैन कसद तबर्रुक व तालीक होना, तबर्रुक का कसद और तालीक का यहां इस जगह पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। वला फर्क बैन कसद तबर्रुक और तालीक होना, यहां उसमें कोई फर्क नहीं है। ले इतलाक नस से, क्योंकि नस मुतलक है। व कस्सरहुल अलामतु अलामा ला यअलम मशीयत अल्लाह फीहे कल मुबाह दून अल वाजिब, अलामा ने मुनहसर किया है, अलामा ला यअलम मशीयत अल्लाह, मा ला यअलम, मुकल्लफ अल्लाह की माशियत को जहां नहीं जानता उसमें इसको मुनहसर किया है। ठीक है, कि वहां अगर कहे इंशाअल्लाह, जहां इसको पता नहीं है अल्लाह की मशीयत का, वहां बातिल है। दूनल वाजिब, वाजिब के बगैर, यानी वाजिब तो अल्लाह चाहता ही है, वाजिब के बाद अगर ये इंशाअल्लाह कह दे, अल्लाह की कसम मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, फिर कहे इंशाअल्लाह, ठीक है, तो ये 2 रकात नमाज सुबह की तो अल्लाह चाहता ही है ना भाई, वाजिब की पीछे अगर इंशाअल्लाह कहे तो वाजिब तो अल्लाह चाहता ही है। कहते हैं यहां अलामा कहते हैं कसम बातिल नहीं है, वाजिब के बाद इंशाअल्लाह कहने से कसम बातिल नहीं है, जिसकी मशीयत का हमें पता है। जिसकी मशीयत का पता नहीं है उसके पीछे ये कसम बातिल होती है। वह कस्सरहुल अलामा अलामा ला यअलम मशीयत अल्लाह फीहे, अलामा ने मुनहसर किया मा ला यअलम मशीयत अल्लाह, जब मुकल्लफ ला यअलम मुकल्लफ मशीयत अल्लाह, अल्लाह की मशीयत को ना जानता हो तो उसमें मुनहसर किया है, जैसे मुबाह है। दूनल वाजिब, वाजिब के बगैर, यानी क्या, यानी वाजिब के बाद अगर इंशाअल्लाह कह दे, व नदबे, और नदब के बाद, ठीक है, तो वहां तो कोई मसला नहीं है। दूनल वाजिबे व नदबे व तर्किल हराम वल मकरूह, वाजिब के बगैर और मुस्तहब और हराम को तर्क और मकरूह के बगैर। वन नस्सो मुतलकुन वल हुक्मो नादिरुन, नस मुतलक है, नस मुतलक है, नस मुतलक है का क्या मतलब, नस मुतलक आई है कि कसम खाने के बाद कोई बंदा इंशाअल्लाह अल्लाह की माशियत लगा दे तो कसम बातिल हो जाती है, चाहे पता हो अल्लाह की माशियत का कि वो इसके साथ है या पता ना हो, अल्लाह की मशीयत का इल्म हो या
نہ ہو. اصلاً انشاءاللہ مشیت اللہ قسم کے بعد لگانے سے باطل ہو جاتی ہے. نص مطلق ہے والحکم نادر، حکم نادر ہے، یعنی تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی جو تم کہہ رہے ہو. یہ تفصیل ٹھیک ہے کہ جہاں مشیت کا پتہ ہو وہاں انشاءاللہ کہہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں پتہ نہیں ہے وہاں باطل ہے. یہ کہنا تمہارا ہے، کسی اور نے نہیں کہا. والحکم نادرن، حکم نادر ہے. شہید فرماتے ہیں وَتَوْجِيهُ حَسَنٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَسْبُوعٍ فِي مُقَابِلَةِ النَّص. توجیہ ہے، علامہ خوب ہے. علامہ نے جو یہ توجیہ کی ہے، مشیت جہاں جانتے ہیں اور جہاں نہیں جانتے، مشیت جہاں جانتے ہیں اللہ کی مشیت بھی یہی ہے اور پیچھے انشاءاللہ بھی کہہ دیں تو باطل نہیں ہے قسم، اور جہاں اللہ کی مشیت نہیں جانتے انشاءاللہ کہیں تو باطل ہے. وَتَوْجِيهُ، علامہ کی یہ توجیہ کرنا حسن ہے، لَكِنَّهُ غَيْرُ مَسْمُوعٍ فِي مُقَابِلَةِ النَّص. لیکن یہ سنی نہیں جائے گی نص کے مقابلے میں، کیونکہ نص مطلق ہے. توجیہ ٹھیک ہے لیکن یہ توجیہ سنی نہیں جائے گی، غیر مسموع ہے مقابل نص کے مقابلے میں. ٹھیک ہو گئی بات. یہاں تک تو یہ تھا کہ اگر اللہ کی مشیت کو قسم کے بعد لائے انشاءاللہ کہے قسم باطل ہے. اب اگر اس مشیت جو ہے وہ اللہ کی نہیں لاتا، غیر کی مشیت قسم کے ساتھ لڑتا ہے، قسم کھاتا ہے اور اس کو بعد میں کیا لاتا ہے اس قسم کے لیے مشیت غیر، انشاء ابی، انشاء اخی، انشاء امی وغیرہ وغیرہ. اس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی مشیت پر قسم کو مرتب کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. والتعلیق علی مشیت الغیر یعبسها ویوقفها علی مشیتہ. تعلیق جو مشیت غیر پہ ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یعبسها، یہ قسم کو حبس کرتی ہے، اور ویوقفها اسی کی تفسیر ہے، ویوقف علی مشیتہ، اور اس قسم کو موقوف کر دیتی ہے مشیت غیر پر. ان اللہ کا عقدہ علیہ، اگر وہ یمین کو معلق کرے علیہ اس مشیت غیر پر، اگر وہ قسم کو معلق کرتا ہے غیر کی مشیت پر تو وہ قسم کیا ہو جاتی ہے؟ معلق ہو جاتی ہے غیر کے چاہنے پہ. کا قول ہی، جیسا کہ یہ قول ہے، واللہ لأفعلن کذا ان شاء زید، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا ان شاء زید، اگر زید نے چاہا. تو یہ کام افعلن والا یہ اس وقت ہونا ہے ان شاء زید، اگر زید چاہے گا تو زید کی چاہت پر ہے. ان شاء زید واللہ لأفعلن، اگر زید نہیں چاہے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا. فلو جعل الشرط لم ينقض، فلو جعل الشرط، اگر شرط مجہول ہو، یعنی زید جس کی بات کر رہا ہے انشاء زید، وہ زید پہلے سے کہیں غائب ہے یا مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے شرط ہے کیونکہ مجہول، اس کا چاہنے کا پتہ نہیں چلے گا. لم ينعقد، تو یہ یمین منعقد نہیں ہوگی. فلو جعل الشرط لم ينعقد. ولو اوقفا حلہا علیہ، لو اوقفا حلہا علیہ، حلہا یمین کے باطل کرنے کو، کھولنے کو اگر وہ موقوف کرے علیہ مشیت غیر پر. ولو اوقفا حلہا علیہ، اگر وہ حلہا یمین کے باطل کرنے کو اور کھولنے کو موقوف کرے علیہ مشیت غیر پر، اگر وہ موقوف کرے کا قول ہی، جیسے یہ الا ان یشاء زید، ٹھیک ہے، یعنی یہ قسم کھائی ہے پھر کہتے ہیں اگر یہ قسم میری ہے مگر یہ کہ فلاں زید باطل کر دے تو پھر ختم ہو جائے گی. یہ ایسا کہے گا ان عقدت ما لم یشاء، ان عقدت یمین منعقد ما لم یشاء حلہا، جب تک وہ اس کے باطل کرنے کو نہ چاہے. فلا تبطلو، پس وہ نظر باطل
نظر، یہ یمین باطل نہیں ہوگی. الا یعلم شرط، مگر یہ کہ شرط کا علم ہو جائے کہ وہ جو ہے نا زید جو ہے نا اس کو باطل کر دے. الا یشاء الا ان یعلم شرط، مگر یہ کہ شرط کا علم ہو جائے. وقضا فی جانب النفی، اسی طرح نفی کی جانب کا قول ہے لا افعل ان شاء زیدن، نفی ہے لا افعل، میں یہ کام نہیں کروں گا، ان شاء زید، اگر زید چاہے گا، ان شاء زید لا افعل، ٹھیک ہے. او الا یشاء، ٹھیک ہے، یعنی میں یہ کام نہیں کروں گا مگر یہ کہ الا یشاء وہ چاہے تو پھر وہ الگ بات ہے. فتوقف انتفاع ولا مشیتہ، فتوقف انتفاعہ، یہ فعل جو حلف والا یہ منتفی و نہ موقوف ہے علی مشیت ہی، غیر کی مشیت پر. فعل اول پہلی مثال میں اس قسم کا منتفی ہونا موقوف ہے کس پر؟ مشیت غیر پر. پہلی مثال کون سی؟ لا افعل ان شاء زیدن، لا افعل یہ موقوف ہے مشیت غیر شاء زید پہ. وینتفی بدونہا فی الثانی، ینتفی فعل حلف منتفی ہو جاتا ہے بدونہا، بدون مشیت بھی، فی الثانی اس دوسری میں، الا یشاء میں حلف منتفی ہو جاتی ہے بدونہا، بدون مشیت غیر ثانی دوسری میں. فلا یحرم الفعل قبل مشیتہ، فعل حرام نہیں ہوگا قبل مشیت ہی، مشیت سے پہلے، ٹھیک ہے، اس اول میں فلا یحرم الفعل قبل مشیت ہی ولا یحل قبلہا، اور وہ ولا یحل، ٹھیک ہے، وہ باطل نہیں ہوگی قبلہا، قبل المشیت غیر، ولا یحل وہ باطل بھی نہیں ہوگی. جہاں کا تھا الا یشاء والی میں، ٹھیک ہو گئی. ومتعلق الیمین کالمتعلق النظر، بات بڑی توجہ سے لیں، ٹھیک ہے. ومتعلق الیمین کا متعلق النظر، متعلق یمین بالکل وہی متعلق نظر کی طرح ہے، یعنی وہ طاعت ہو یا مباح راجع ہو، دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے. مگر ایک فرق ہے کہ نظر متساوی والی کی نہیں ہو سکتی، یمین متساوی والے کی منعقد ہو جاتی ہے. ومتعلق الیمین کا متعلق نظر، متعلق یمین متعلق نظر کی طرح فی اعتبار کون اطاعتاً و مباحا راجعاً، اس اعتبار سے کہ وہ طاعت ہو، مباح راجع ہو، دیناً یا دنیاً، او متساویاً یا متساوی ہو. الا انہ لا اشکال ہونا فی تعلق یا بالمباح، مگر اشکال نہیں ہونا یمین میں فی تعلق یا بالمباح، کہ یمین مباح سے بھی ہو سکتی ہے. ومراد الاولا فیہا، اولا کی رعایت کی جائے گی، فیہا اس فعل میں اولویت کی رعایت کی جائے گی. وترجیح مقتضی الیمین عند التساوی، یمین مقتضی یمین کو ترجیح دی جائے گی عند التساوی، تساوی کے وقت، جب دونوں طرفیں برابر ہوں، اور دونوں طرفیں برابر ہوں اور پھر وہ ایک کی قسم کھا لے، تو جو قسم والی سائیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے، مثلا وہ کہتا ہے قسم کھائے کہ میں کھانے کے بعد پانی نہیں پیوں گا، اگرچہ پانی پینا نہ پینا تساوی ہے، لیکن چونکہ قسم کھا لی ہے اس کو ترجیح دے گا پانی نہ پینے والی سائیڈ کو. وترجیح کو مقتضی الیمین عند التساوی، یمین کے مقتضا کو ترجیح ہے تساوی کے وقت. وظاہر عبارت عدم انعقاد المتساوی، ظاہر عبارت مصنف یہاں یہ عدم انعقاد المتساوی کہ متساوی منعقد نہیں ہوتی. کیونکہ متعلق الیمین کا متعلق النظر، ناظر متساوی کی واقع نہیں ہوتی تو یمین بھی واقع نہیں ہوتی. ظاہر عبارت عدم انعقاد متساوی، ظاہر عبارت یہ ہے ہونا عدم انعقاد المتساوی کہ متساوی منعقد نہیں ہے. کیوں؟
لِإِخْرَاجِهِ مِنْ ضَابِطِ النَّظْرِ، چونکہ متساوی خارج ہے نظر کے ضابطے سے. جب وہ متساوی خارج ہے تو یمین کا متعلق نظر ہو گیا. تو اس میں بھی ظاہر تو یہ ہے کہ متساوی کی یمین واقع نہیں ہوتی. مَعَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ هُنَا، جبکہ انہو یہ جو ہے عمل کرنا مَعَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ هُنَا، جبکہ اختلاف نہیں ہے فی تساوی میں ہونا، یمین میں تساوی کے واقع ہونے میں لا خلافہ کوئی اختلاف نہیں ہے. کما طرف بہی فی الدروس، جیسا کہ مصنف نے دروس میں اعتراف کیا ہے کہ یمین تساوی کی منعقد ہو جاتی ہے. والاولویت مطبوعۃ، اولویت کی پیروی کی جائے گی. ولو طرت بعد الیمین، اگر اولویت عارض ہو جائے یمین کے بعد اولویت کی پیروی کی جائے گی. فلو کان البر اولا فی الابتداء ثم صارت المخالفت اولا اتبع. توجہ، فلو کان البر، بر یعنی قسم پر عمل کرنا، اگر قسم پر عمل کرنا اولا ہو ابتداء میں اولا ہو، ثم صارت المخالفت ہو، پھر مخالفت اولا ہو جائے، ثم صارت المخالفت اولا، پھر مخالفت اولا ہو جائے، اتبع تو پیروی کی جائے گی اسی مخالفت والی سائیڈ کی. ولا کفارت، اور کوئی کفارہ نہیں ہے. وفی عود الیمین بعودها بعد انحلالها وجہان، عود الیمین قسم کے لوٹانا، بعودها اولویت کے لوٹنے سے، قسم کا لوٹانا، بعد انحلالها یمین کے ختم ہونے کی جانے کے بعد، بعد انحلالها یمین کے ختم ہو جانے کے بعد، فی عود الیمین بعودها قسم کا لوٹانا اولویت کے لوٹنے کے بعد. وجہان، دو وجہ. اما لو لم ینعقد ابتداء للمرجویت لم تعد، اگر یمین ابتدا سے ہی منعقد نہ ہو مرجویت کی بنا پر، لم تعد تو قسم نہیں لوٹتی. وَإِن تجددت بعد ذلك، اگرچہ اولویت مجدد ہو بعد ذلك، ٹھیک ہے، اس کے ختم ہو جانے کے بعد اولویت آ جائے ما احتمالی، جبکہ احتمال عود ہے، احتمال عود بھی ہے. آخری بات ہے جان. وعلم ان الکفارۃ تاجب بمخالفت مقتضی الثلاثۃ عمدن اختیارا، ٹھیک ہے، یہ نظر یمین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کوئی عمدن مخالفت کرے ان کی تو کفارہ واجب ہے. نظر یمین کی عمدن مخالفت کرنے سے کفارہ ہے، بھول جائے تو کفارہ نہیں ہے. وعلم ان الکفارۃ تاجب بمخالفت مقتضی الثلاثہ، آپ جان لیں کہ کفارہ واجب ہے. کیا؟ تاجب بمخالفت مقتضی الثلاثہ، مقتضی ثلاثہ کی مخالفت سے کفارہ واجب ہے. مقتضی ثلاثہ نظر یمین، عمدن مخالفت عمدن کرنے سے، اختیاراً اختیاری حالت میں. فلو خالف ناسیاً، ٹھیک ہے، اگر بھول کر مخالفت کرے مقتضی ثلاثہ نظر یمین کی، بھول کر مخالفت کرے، اور مکرہن یا اکراہ ہو، اور جاہلن یا جاہل ہو، فلا ہنسا تو قسم نہیں ٹوٹتی، لرفع الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ، کیونکہ خطا و نسیان اور جس پر کراہت ہے وہ اٹھ گئی ہے. حدیث آئی ہے اس میں. واحد سو تاجب الکفارہ تنحل، جہاں ہر جگہ جہاں کفارہ واجب ہوگا تنحل یمین منحل ہو جائے گی، یمین ختم ہو جائے گی جہاں کفارہ واجب ہے. حل تنحل فی الباقی، کیا باقی اقرا جہل نسیان وغیرہ میں حل تنحل، کیا قسم ٹوٹ جاتی ہے، وہاں منحل ہو جاتی ہے. وجہان، دو وجہ ہیں. واستقرب المصنف فی قواعد الانحلال، مصنف نے قریب کیا ہے قواعد میں، فی قواعد ہی اپنے قواعد میں، الانحلال کہ وہ منحل ہو جاتی ہے، قسم منحل ہو جاتی ہے. لحصول المخالفت، مخالفت کی حاصل ہونے سے، وہی لا تتکرر، اور اس کا تکرار پھر نہیں ہوتا ہے. کما لو تعمدا، جیسا کہ اگر وہ جان بوجھ کر یہ کام کرے، جان بوجھ کر وہ مخالفت کرے تو قسم جیسے منحل ہو جاتی ہے. وَإِنْ اِفْتَرَقَا بِوُجُوبِ الْكَفَارَةِ وَعَدَمِ، اگرچہ یہ دونوں جدا ہیں، یعنی عمد
اور نسیان اور جہل وغیرہ یہ ان افترقا اگرچہ یہ دونوں جدا ہیں بے وجوب الکفارت و عدم کفارہ کے واجب ہونے میں و عدم اور عدم وجوب کفارہ کے ہونے میں یہ دونوں جدا ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اگر عمدن ناظر عہد کی مخالفت کرے گا تو کفارہ واجب ہے، اگر نسیانن جہلن کرے گا تو کفارہ واجب نہیں ہے. وَإِنْ افترقا بوجوب الکفارت و عدم، اگرچہ یہ دونوں یہ عمد اور نسیان اور جہل وغیرہ یہ ان افترقا جدا ہو جاتے ہیں بے وجوب الکفارہ و عدم، عدم وجوب کفارہ کفارہ کے واجب ہونے میں اور عدم وجوب کفارہ میں، یعنی عمد میں کفارہ ہے اور عمد کے علاوہ کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بلا آخر میں جو بات ہوئی تھوڑا تیز پڑ گیا ہوں، امید ہے کہ مطلب ضائع نہیں ہوگا. آخر میں آگا جان ایک بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی قسم کھانے کے بعد انشاءاللہ کہہ دے تو اس کی قسم باطل ہے. دوسرا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ قسم کو معلق کرے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی معشیت پر، یعنی کہے کہ ٹھیک ہے واللہ لأفعلن کذا ان شاء زید ان شاء ابی، تو اس قسم کی جو تعلیق ہے جو مشیت غیر پہ ہے اللہ کے علاوہ یہ ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ کہا یہ ہو جاتی ہے. یہ بات کی. اور ایک بات یہ تھی کہ متعلق یمین وہی متعلق نظر ہے. متعلق نظر کیا ہوتا ہے؟ طاعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، یا مباح راج دینی یا دنیا کا ہوتا ہے. تو اسی طرح متعلق یمین بھی وہی ہوگا، لیکن ایک فرق ہے، نظر متساوی الطرفین والے کی نہیں ہوتی لیکن یمین متساوی کی ہو جاتی ہے. اور آخر میں بات ہوئی کفارہ کی کہ کوئی کفارہ کیا ہوگا ان کے بارے میں، نظر عہد یمین کی کوئی مخالفت کرتا ہے عمدن، نظر عہد یمین کی کوئی عمدن مخالفت کرتا ہے، اختیارن کرتا ہے تو کفارہ واجب، نسیانن جاہلن اکراہن کرتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہے. یہ جناب اس بحث کا خلاصہ تھا. خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ الحمدللہ 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 کتاب النظر بھی ہماری تمام ہوئی. موفق معید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.